دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے اور شب برات کی رات میں عبادت کرنے سے کیا کیا ثواب ملتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے تھے؟ تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ بنگالی عامل یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، دوستو اس حدیث کو شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے بالاسناد بیان کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نصف شعبان کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خدا کی قسم، میری یہ چادر نہ ریشم کی تھی، نہ قز کی، نہ کتان کی تھی، نہ خز کی۔ حضرت مروہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، پھر کس کپڑے کی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس کا تانا بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے بالوں کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے سے مجھے یہ گمان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر اپنے حجرے میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے۔ میں نے دعا کے الفاظ یاد کر لیے تھے۔ آپ سجدے میں یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ صبح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مصروف رہے، کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اور کبھی بیٹھ کر عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو گئے۔ میں آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کرم نہیں کیا اور آپ پر لطف و کرم نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہیں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ فرمائیں یہ رات کیسی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک چہرے اور سر پر پھیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ آپ تو معصوم ہے لیکن پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے۔ ذرا ہم اور آپ اپنے اعمال کی طرف جھانکیں، اتنے ہم لوگ گنہگار ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ بھی عبادت کریں اور دوسرے کو بھی عبادت کے لیے کہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اب اپنے دوست کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔